یار اس پہ آگے نہیں نہیں شباد بریک نہیں لیں گے. ایک بڑے اہم معاملے کے والے سے اپنے بات کریں, ذرا پولیٹیکل معاملہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. سندھ میں برسوں سے برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وسائل اور فنڈز کے معاملے پر وفاق سے شکوے اور تنقید کرتے کرتے اچانک اب حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کو بھی اب ہدف بنا لیا ہے. یہ وہی ایم کیو ایم کی جماعت ہے جسے کچھ دنوں پہلے سینسس کے معاملے پر کنسنسس کے لیے یہ بہادرآباد کے دفتر بھی گئے تھے. بلاول بھٹو زرداری جناب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم والے ان کے پیدا ہونے سے پہلے کراچی سے منتخب نہیں بلکہ سلیکٹ ہوتے رہے ہیں. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹوں کی وجہ سے قائم ہے اور یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیوں وفاق کے ساتھ کھڑی ہے. سمجھ سے باہر ہے. اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے. ان کی ووٹوں کی وجہ سے سینسس کا مسئلہ, گیس کا ایشو ہے, جو زیادہ بات کرتے ہیں, جو زیادہ شور کرتے ہیں, حکومت انجوائے کر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب جناب سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں, اس میں ان کا کہنا ہے کہ جناب کہ وفاق کو انہوں نے خاص طور پہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سندھ کے لوگوں کے دشمن ہیں, ترقی نہیں دیکھ سکتے. بڑا میں نے سنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ساتھ مل کے نا ایک پلان بناتی ہے کہ صادق اور امین انڈا جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے پلان بناتے ہیں, وہ ان کے جو چمچے چمچو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بکواس کرنی اپنی. بکواس ہی کہوں گا اس لیے کہ وہ سندھ کے لوگوں کے دشمن ہیں, وہ سندھ کے لوگوں کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے. وہ پلاننگ اپنی میٹنگ سے کر کے بیٹھتے کہ سندھ حکومت کی برائی کیسے کی جائے. میڈیا میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا آج کا مقصد ملنے کا ہے کہ سندھ حکومت کی برائی کرے. دنوں پہلے کہیں حاضر ہوا تھا تو مجھے کہا گیا کہ شارع فیصل میں بہت کھڈے ہیں. میں کہا پتہ نہیں کون سے شارع فیصل پہ گئے ہیں. میں نے کہا 3 سال پہلے ہم نے اس کو بنایا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ کا بنا ہوا ہے, لیکن کھڈے پتہ نہیں کہاں ہیں. تو جناب آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی بات سنی کہ وہ جس طرح سے ایگریشن میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سندھ کے لوگوں کے دشمن ہیں, وفاق کو انہوں نے کہا. فیصل سبزواری صاحب ایم کیو ایم رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل بھائی وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بلاول بھٹو کا جو الزام ہے کہ ایم کیو ایم برسوں سے الیکٹ نہیں سلیکٹ ہوتی آئی ہے, کیا کہیے گا؟ بلاول صاحب اگر ایم کیو ایم کو سلیکٹڈ سمجھتے تھے تو پھر 1988 میں ان کی والدہ محترمہ بے نظیر صاحبہ اور 2008 میں ان کے والد محترم آصف زرداری صاحب دونوں ایم کیو ایم کے مرکز ان ووٹوں کی طلب کے لیے کیوں آئے تھے؟ ایم کیو ایم کے ان ووٹوں سے وفاق میں اپنی حکومتیں کیوں بنائی تھیں؟ اور اگر بلاول صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم الیکٹ نہیں ہوتی رہی تو پھر اب سے چند روز قبل انہوں نے اپنے اعلیٰ سطحی وفد کو ہمارے مرکز بہادرآباد کیوں بھیجا تھا؟ ایگزیکٹلی مطلب فیصل میرا سوال ہے وہ اس سے جڑا ہے کہ ابھی ان کی اعلیٰ جو وفد ہے, قیادت کا وفد ہے, انہوں نے آپ کی طرف آ کے بہادرآباد میں چکر بھی لگایا تھا, کافی گفتگو شنید بھی آپ لوگوں کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا ایسے بیان آ جانا, یہ ایک دم جو مزاج پلٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں میرے خیال میں بلاول صاحب نے کورنگی اور ملیر کے ساکنوں کو اس بات کا تو وہ جواب دے نہیں سکتے کہ 13 سالوں میں کئی ہزار ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کیا ان کے صرف بنگلوں, جعلی اکاؤنٹوں اور جے آئی ٹیوں کی ہی نظر ہوا ہے؟ شوگر ملز خریدنے کے لیے نظر ہوا ہے؟ کہیں سڑک پر کام ہوتا ہوا تو نظر نہیں آیا. پانی کے لیے ترس رہے ہیں پورے کراچی کے اور کورنگی اور ملیر کے مکین. سیوریج کا کوئی کام نہیں ہوا, سارے کے سارے محکمے ان کے پاس ہیں. تو اس لیے انہوں نے توجہ بٹانے کے لیے آج ایک سیاسی نعرے بازی والی تقریر کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے حکومت قائم ہے. مراد علی شاہ نے وفاق پہ الزام عائد کیا کہ وہ سندھ دشمن ہے اور وہ سندھ کو پیسہ نہیں دے رہی. بلاول کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے حکومت قائم ہے, آپ الگ ہو جائیں تو حکومت گر جائے گی. کیا کہیے گا؟ ایسا ہی ہے کہ وفاق کی حکومت ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹوں پر قائم ہے اور ہم تو بعد میں مستعفی ہونے کا سوچیں گے. پہلے تو بلاول صاحب بتائیں کہ جو پی ڈی ایم آپ کی دعوت پر بنی تھی آپ کب استعفے دے رہے ہیں؟ آپ تو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں ہم سینٹ میں حصہ لیں گے. آپ اگر حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تو آپ سندھ اسمبلی توڑ سکتے ہیں, آپ یہاں سے استعفے دے سکتے ہیں. آپ یہ سارے کام تو کر نہیں رہے. ایم کیو ایم سے کہہ رہے ہیں آپ کی صوبائی حکومت نے اگر یہاں کام کیا ہوتا, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا محکمہ آپ کے پاس ہے, کراچی میں نہ پانی ہے نہ سیوریج کا نظام ہے. بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ آپ کے پاس ہے, یہاں جعلی نقشے پاس کرا کے آپ کے افسران نے, جو آپ کے کاروبار اس وقت منظور کاکا ٹائپ کے لوگ
दुनिया भर में देख रहे हैं, उन्होंने लूट लिया कराची को। ये सारे के सारे काम तो आपने किए नहीं। 12 बरसों में आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन का तो मुतालबा किया, सूबाई मालियाती कमीशन नहीं दिया सूबे सिंध को। आप 18वीं तरमीम की दुहाई देते हैं, उसमें आर्टिकल 140 ये है कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए, वो आपने दिया नहीं। 12 बरसों में आपने कराची शहर को 12 बसें नहीं दी। 12 बरसों में कई हजार अरब रुपए के तरक्याती बजट के बावजूद 12 बूंद पानी नहीं दिया, और उसका जवाब आप एमकेएम से तलब कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोई जुल्म होना। क्योंकि फैसले वो इसकी भी आगे से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो शिकवा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरा कराची का शेयर नहीं रहा, तो अगर ये इनको मिल जाए तो वो फिर कराची की किस्मत बदल देंगे। पिछले 2 बरसों में 1600 अरब रुपए मिले हैं सिंध हुकूमत को। उस 1600 अरब रुपए का 90% से ज्यादा कराची शहर ने कमा कर दिया है। आपने क्या वो 1500 अरब रुपए कराची में लगाए? आपने 150 अरब भी नहीं लगाए। आज भी जिस मंसूबे का आपने इफ्तिताह किया था, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पीपल्स पार्टी अपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। ये पैसा भी सिंध हुकूमत नहीं लगा रही है, वर्ल्ड बैंक का है, कर्ज है। कौन वापस करेगा? कराची वाले वापस करेंगे। सिंध हुकूमत क्या करेगी? सियासत करेगी जो ये करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.